السلام علیکم، صلی اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ سورہ توبہ کے 13 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا دوسرا مرکزی موضوع حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کے 5 ضمنی موضوعات ہیں، جو کہ چوتھا ضمنی موضوع ہے احکام۔ اللہ نے کیا احکام دیے؟ پہلا نقطہ آیات 51 اور 52 میں سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ ہمیں صرف وہی ملے گا جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ملنا، جو ہر خوبی خرابی، اور اللہ تعالیٰ ہی ہمارا مولا اور رب ہے، اسی نے سب کچھ دینا ہے۔ اور مومن کو اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ وسائل اکٹھے کرنے ہیں، اسلحہ اکٹھا کرنا ہے، ٹریننگیں کرنی ہیں، سب کچھ کرنا ہے چیزیں، لیکن بھروسہ کس پر کرنا ہے؟ اللہ پر کرنا ہے۔ اور اللہ نے اسی سورہ توبہ میں حنین کا ذکر کیا کہ جب تمہیں اپنی کثرت کا زوم ہو گیا تھا تو پھر بھاگنے کا راستہ نہیں مل رہا تھا، پھر کیا ہوا؟ تو بھروسہ کس پر ہے؟ اللہ پر کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر منافقین کی بات آ رہی ہے جی آگے۔ منافقین مسلمانوں کے بارے میں 2 چیزوں فتح یا شہادت کا انتظار کرتے ہیں، اور لیکن ہم بھی منتظر ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب خود دیتا ہے یا ہمارے ہاتھ سے دلواتا ہے۔ منافقین عذاب سے بچ نہیں سکتے، اور یہ جہنم کے بھی سب سے نیچے درجے میں ہوں گے۔ منافقین کا جو ہے کفار سے بھی برا حال ہونا ہے۔ 52 میں یہ تم بھی انتظار کرو، ہم بھی منتظر ہیں کہ اللہ کیسے عذاب دیتا ہے۔ پھر آگے انہی کے سلسلے میں آگے 73 نمبر آیت میں بڑی باتیں آ رہی ہیں، اور پھر 108 میں آئے گی۔ 73 میں 73 میں اللہ نے کہا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ اے نبی، اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا لڑائی کر کافروں سے اور منافقوں سے، اور تند ہوئی کر ان پر۔ واغلظ، خالی لڑنے کی بات نہیں کہ منافقین اور کافروں سے، واغلظ غلط سے، غلط کہتے ہیں تھک چیز کو، بڑی مغلظ بہت زیادہ جو سختی ہو جس میں، تو اس سختی سے، تند ہوئی سے لڑنا ہے۔ یہ ڈھیلا پن نہیں کرنا ہے، ان سے آسانی نرمی کا معاملہ نہیں کرنا، کیونکہ ان کا ٹھکانہ قیامت میں تو دوزخ ہے، لیکن یہاں دنیا میں بھی ان کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے۔ اللہ کو اس سے نیچے کے درجہ پسند ہی نہیں ہے کہ کفار و منافقین کے ساتھ نرمی کی جائے، ان سے کوئی تعلق رکھا جائے، کوئی چیزیں تند ہوئی۔ یہاں پہ سیدھا سیدھا جاہد، لڑائی کرو ان سے، اللہ لڑائی کرو کہ ان کو ختم کرو، اس سلسلہ یہ انہوں نے گند پھیلایا ہوا ہے۔ تو یہ اس میں اچھا جی، آگے جو تیسرا اور چوتھا نقطہ ہے وہ 108 نمبر آیت میں سے ہے۔ اچھا، یہ جو پیچھے بات ہے سختی، تو منافقین پر سختی کا حکم غزوہ تبوک سے واپسی پر دیا گیا۔ منافقین پر سختی سے مراد یہ ہے کہ آئندہ ان کی باتوں پر اعتماد نہ کیا جائے، ان کی سازشوں اور فتنوں پر پردہ پوشی نہ کی جائے، اور ان کو بے نقاب کیا جائے، کھل کے بے نقاب کیا جائے۔ اچھا، یہ آگے 2 جو ہے تیسرا اور چوتھا 108 میں سے منافقین کا ذکر آ رہا ہے۔ منافقین مسجد میں کھڑے نہیں ہونا، اور مسجد نبی جس کی بنیاد تقویٰ پر ہے وہاں کھڑے ہونا ہے صرف۔ تو یہاں پہ اس کا تھوڑا سا منافقین کا پس منظر اس میں دیکھ لیجیے گا کیا ہے۔ منافقین نے مدینہ میں مسجد زرار تعمیر کی، ایک مسجد جس کا نام مسجد زرار رکھا۔ اس کی تعمیر کا مرکزی کردار ابو عامر راہب تھا۔ یہ شخص حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ غسیل ملائکہ ہیں، ابو عامر کے سطیت کے بیٹے تھے، یہ ان کا باپ تھا۔ یہ شخص انصار کے قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتا تھا، عصائی عالم تھا، درویشی اختیار کر رکھی تھی، اور عام لوگوں میں اچھی شہرت رکھتا تھا۔ لوگ اس کی درویشی اور زہد کے معتقد تھے اور اس کی بڑی تعظیم کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ تشریف لانے کے بعد عبداللہ بن ابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سیاسی حریف سمجھ کر اسلام دشمنی میں منافقانہ روش اختیار کی۔ اسی طرح ابو عامر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانی حریف سمجھا اور دعوت کا راستہ اختیار کیا۔ پہلے تو یہ شخص انتظار میں رہا، قریش مکہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نمٹنے کے لیے کافی ہے، مگر بدر کے بعد اس کی دعوت اور بڑک اٹھی۔ اس نے اپنا اثر و سو استعمال کرتے ہوئے عرب قبائل میں اسلام کے خلاف تبلیغ شروع کر دی۔ بدر کے بعد کی تمام جنگوں، احد، خندق، حنین میں شامل رہا اور کفار کو ابارتا رہا۔ حنین میں کافر عربوں کی شکست کے بعد اس نے کیسر روم کو مدینہ پر چڑھا لانے کا منصوبہ تیار کیا۔ وہ مدینہ کے منافقین سے ایک مسجد تیار کرنے کا کہا، جہاں سب منافقین جمع ہو کر صلاح مشورہ کر سکیں اور سازشیں تیار کر سکیں، اور اس سازشوں کو چھپانے کے لیے مسجد کو پردہ کے طور پر استعمال کر سکیں۔ مسجد قباء اور مسجد نبوی کے درمیان ایک نئی مسجد بنائی گئی، اور وجہ بتائی گئی کہ کمزور ناتواں مسلمان بارش اور سردی سے مسجد قباء نہیں پہنچ سکتے، ان کی سہولت کے لیے بنائی گئی ہے۔ مسجد کی تعمیر کے بعد منافقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اس مسجد کی افتتاح کی گزارش کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز اس میں پڑھا دیں، یہ کہا کہ آپ سے حضرت میں پڑھا دیں۔ اس سے منافقین کے مسلمانوں کو فریب دینا تھا اور سازشوں سے شک و شبہ کو دور کرنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تو جواب دیا کہ اس وقت تو میں جہاد پہ جا رہا ہوں، واپسی پہ دیکھیں گے اس کو۔ غزوہ تبوک سے واپسی پہ منافقین کا خیال تھا کہ مسلمان اب بچ کر واپس نہیں آئیں گے اور کیسر روم کی افواج مسلمانوں کو کچل دیں گی۔ تبوک سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے قریب ذی عوان پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد زرار کی تعمیر کی غرض و غایت اور منافقین کی سازشوں سے مطلع فرمایا اور مسجد میں نماز پڑھانے سے روک دیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں سے 2 صحابہ مالک بن حشم اور مون بن عدی کو حکم دیا کہ فوراً جا کے مسجد کو آگ لگا دیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی اس مسجد کو پیوند خاک کر دیا گیا۔ تو یہاں پہ یہ اس کا پس منظر تھا۔ پھر جی 5واں چھٹا نقطہ ہے 129 نمبر سے، کفار کے منہ موڑنے پر اللہ تعالیٰ ہی آپ کے لیے کافی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی معبود واحد ہے، اسی پر ہی بھروسہ کرنا ہے، اس کے علاوہ کسی اور پر بھروسہ نہیں کرنا۔ یہ کہ اگر یہ لوگ آپ کی شخصیت، شفقت، خیر خواہی، دلسوزی اور مہربانی کی قدر نہیں کرتے، کوئی بات نہیں، یہ سب لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ پھیر لیں تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے کافی ہے، اسی پر بھروسہ کیجیے، وہ قناعت کی ہر چیز حتیٰ کہ عرش عظیم کا بھی مالک ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔